السلام علیکم۔ سفر منزلوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کھیرانی۔ کسان بھائیوں، جیسا کہ موسم بہار آج اپنے عروج پر ہے اور موسم سرما کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اسی طرح موسم سرما کی جو فصلات ہیں ان کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ رایا کی فصل ہے تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ رائے کی فصل یہ کاٹی جا چکی ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے گا، اور کچھ فصل پک چکی ہے، کچھ پکنے کو تیار ہے، تو یہ رایا والا رقبہ جو ہے نا یہ فارغ ہونے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف فصلات ہیں جو ابھی بالکل تیار ہونے کو جا رہی ہیں، تو ان کا رقبہ خالی ہو رہا ہے۔ تو کسان بھائیوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسان خالی ہونے والے رقبے پہ اب کیا کاشت کرے گا۔ یہ کسان کے لیے انتخاب انتہائی ایک ٹیکنیکل اور ٹپیکل معاملہ ہوتا ہے۔ اگر انتخاب اچھا ہو جائے تو کسان نفع کی طرف جاتا ہے، اگر فصل کا انتخاب ٹھیک نہ ہو تو پھر کسان جو ہے نا خسارے کی طرف جا سکتا ہے۔ تو کسان بھائیوں، عمومی طور پر جو ہماری زمینیں ہیں وہ ان کو اگر ہم تقسیم کریں تو وہ 3 طرح کی زمینوں میں ہم انہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک زمین ہے جو ریتلی زمین ہے، اور ایک زمین ہے میرا زمین ہے، اور ایک زمین ہے پکی زمین ہے، پکے وٹ کی زمین ہے۔ تو کسان بھائیوں، عام طور پر یہ ہے کہ جو اب موسم جس میں، جیسا کہ کل 1 مارچ ہے اور جس موسم میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، بارشوں کی پیش گوئی ہے، اور سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمت دے مگر کسان کا نقصان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسان ہماری جان ہے، کسان ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کے لیے۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ اب فصلات کون سی ہیں، تو اس وقت جو اہم ترین فصلات میری نظر میں ہیں، جو بڑی فصلیں میری نظر میں ہیں، تو اس میں ایک تلی ہے، اور اسی طریقے سے ایک کپاس کی فصل ہے، اور چاول کی فصل ہے، اور مونگا، جسے مونگ بھی بولتے ہیں، مونگا بولتے ہیں، تو وہ مونگے کی جو فصل ہے، یہ جو ہے نا یہ 3-4 فصلات جو ہیں میرے سامنے، یہ اس وقت اس موسم میں یہ کاشت کی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم آج یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی فصل زیادہ اکنامیکل ہے تاکہ کسان کو انتخاب کرنے میں آسانی پیش ہے۔ سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ مونگے کی جو فصل ہے، مونگا، وہ کون سی زمین پر کاشت ہو سکتا ہے۔ مونگا جو ہے وہ ہر قسم کی زمین پر کاشت ہو سکتا ہے۔ آپ اسے پکی زمین پر بھی کاشت کر سکتے ہیں، میرا زمین پر بھی کاشت کر سکتے ہیں، اور اسے آپ کچی زمین پر بھی کاشت کر سکتے ہیں، یعنی بالکل ہی ریتلا رقبہ ہو تو وہاں بھی مونگا کاشت کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب مونگے کا اگر ہم خرچہ دیکھتے چلیں کہ مونگا کاشت کرنے کا خرچ کتنا آئے گا، تو ہم نے سیڈ کمپنیوں سے بھی دریافت کیا ہے۔ مختلف سیڈ کمپنیاں مونگے کا بیج دے رہی ہیں، اور مونگے کے بیج کے اوپر کچھ کمپنیاں سبسڈی والا بیج بھی دے رہی ہیں۔ تو اوسط بیج جو ہم نے پتہ کیا، کوئی 2500 سے 3000 کی رینج میں 1 ایکڑ کا بیج مل رہا ہے جو ڈرل کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو 3000 کا بیج مل رہا ہے، پھر اس میں 1000 روپے کی سبسڈی بھی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے مختلف جگہ سے دریافت کیا کہ مونگے کی خوراک کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ اسے کتنی کھاد دینی پڑے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ مونگے کو زیادہ سے زیادہ 20 کلو سے 25 کلو ڈی اے پی نیچے کافی ہے۔ ڈرل کے ساتھ اگر 25 کلو ڈی اے پی اسی دے دی جائے تو بالکل اس کے لیے انف ہے، کافی ہے، اور اس کے بعد اوپر اسے میکسیمم 1 بوری یوریا یا گوارا، وہ رقبے کی سچویشن کے مطابق دی جائے گی۔ پکا رقبہ ہوگا تو پھر اسے یوریا دے دیں گے، اگر کچا رقبہ ہے تو پھر اسے گوارا دے دیں گے، اور بس کافی ہے۔ اس کے بعد اسے کوئی زیادہ بیماری نہیں لگتی ہے، خاص قسم کی جسے گھوڑا مکھی کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک عام سا سپرے جو ہے نا کر دیا جاتا ہے، اور وہ آسانی سے کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر اس کی ایوریج کی بات کی جائے تو جو ہم نے تجربہ کار لوگوں سے پوچھا ہے، اپنے تجربے سے بھی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 10 بوری سے اس کی ایوریج شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آگے قسمت نصیب ہے کہ آپ 11 پہ جاتے ہیں، 12 پہ جاتے ہیں، 13 پہ جاتے ہیں، 14 پہ جاتے ہیں، تو اتنی بوریاں آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ ریٹ دیکھیں تو اس وقت 1 بوری کا جو ریٹ ہے وہ 17,000 روپے ہے۔ اس وقت مونگا جو ہے وہ 17,000 روپے کی 1 بوری بک رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے نا اس سے آمدن حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہم بتانا چاہیں کہ مونگا اگر آج سے 8-10 دنوں کے وقفے پر کاشت کر دیا جائے
تو یہ اینڈ مئی میں تیار ہو جائے گا، یعنی جون سے پہلے پہلے تیار ہو جائے گا، بارشوں سے متاثر بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد از جلد تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے پہلے نمبر پر جو ہم نے فصل بتائی، یعنی تمام قسم کے جو رقبے ہیں ان پہ کاشت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے تلی کی فصل، یعنی مونگے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ٹوٹل خرچ ہے وہ بلو دین 20,000 ہے، اور اس کی جو متوقع انکم ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اس کی جو متوقع انکم ہے آپ سمجھ لیں 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ کے درمیان، اگر زیادہ ایوریج آ جاتی، یہ میں نے 10 بوری 11 بوری 12 بوری کا حساب لگایا، اس سے زیادہ آ جاتی تو اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو خزانہ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت دے سکتا ہے۔ تو اگر زیادہ دے دیں، یعنی ہم یہ جو لگاتے ہیں کہ اس میں کوئی 20,000 کا خرچ نکال کے کسان 3 سے 3 ماہ کے اندر کسان اس میں سے 1,90,000 2 لاکھ 1,80,000 آسانی سے بچا لیتا ہے، کوئی محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے بعد ہم تلی کو لیتے ہیں، جب کسان تلی کاشت کرتا ہے تو تلی کے اوپر کسان کا جو ٹوٹل خرچ آتا ہے وہ 35,000 کے اوپر نیچے آئے گا، اور یہ بھی تمام قسم کی زمینوں کے اوپر کاشت ہو سکتی ہے۔ جو تلی مارچ میں کاشت کی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالی جون کے وسط میں یا جون کے آخر میں وہ تلی پک کر تیار ہو جائے گی، اور تلی کی جو عمومی ایوریج ہے وہ 12 من سے 22 من فی ایکڑ تک آتی رہتی ہے۔ وہ جتنا کسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے پھر اس کے مطابق اس کو جو ہے نا اوسط ملتی ہے۔ تلی کا ریٹ بھی اس وقت 16 سے 18,000 روپے ریٹ اس وقت چل رہا ہے، اور پھر محنت ہے، اللہ تعالیٰ کسان کی محنت میں برکت ڈالے۔ اور اس کے بعد ہے چاول اس وقت ایک ویرائٹی ہے 1509 اور 1692۔ اگر 1509 اور 1692 کی آج پنیری کا چھٹا کر دیا جائے اس کے بیج کا، تو وہ پنیری 30 دن بعد 35 دن بعد وہ پنیری تیار ہو جائے گی، یعنی کہ اسے آپ 5 اپریل 6 اپریل 7 8 اپریل تک آپ اسے کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اس کے 80 ڈیز یعنی 80 دن اس کے گن لیں تو 80 دن بعد چاول کی فصل آپ کی تیار ہو جائے گی، اور جو کہ تقریباً جون کے آخری ہفتے میں ہر صورت انشاءاللہ تعالی تیار ہو جائے گی۔ تو جون کے آخری ہفتے میں آپ کی چاول کی جو فصل ہے وہ تیار ہوگی، آپ اس کو کٹائی کر کے پھر اس کے اوپر جولائی کے آخری ہفتے میں وہی چاول پھر دوبارہ لگا سکتے ہیں، اور جو دوبارہ چاول لگائیں گے وہ بھی اینڈ اکتوبر پر ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ چاول لگائیں گے تو چاول ایک بار لگانے کے بعد پھر دوسری مرتبہ چاول لگائیں گے تو 2 چاولوں کی آپ فصلات حاصل کر لیں گے نومبر کے مہینے سے پہلے پہلے۔ اسی طرح آپ نے اگر مونگا لگایا تو مونگا لگانے کے بعد جب آپ کا رقبہ فارغ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر باجرہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ نے تلی لگائی، ایڈوانس تلی مارچ میں لگا لی، تو آپ کی تلی جون کے پہلے ہفتے میں جب تیار ہو جاتی ہے تو جولائی میں آپ بہترین موسم ہے، جولائی میں آپ باجرہ جو ہے نا کاشت کر سکتے ہیں، تو باجرے کی فصل اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ان فصلات کے مقابلے میں یعنی مونگا، تلی اور چاول، ان کے مقابلے میں پھر ہم لیتے ہیں کپاس کو۔ تو کسان بھائیو، کپاس میں کوئی شک نہیں کہ کپاس ایک اچھی فصل ہے، کپاس بڑی فصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کپاس کا ٹینور بہت لمبا ہے۔ کپاس اگر ہم یہاں جیسے کہ کسان لگا رہے ہیں، فیب کے مہینوں میں بھی لوگوں نے لگائی ہے، اگر اپر پنجاب کو ہم دیکھیں، سائیوال سائڈ پر دیکھیں یا وہاڑی سائڈ پر دیکھیں، پاک پتن دیکھیں، تو لوگوں نے کپاس لگائی ہوئی ہے، ان کی کپاس ماشاءاللہ وہ جرمینیشن کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ کپاس اب چلتی جائے گی، نومبر کے مہینے میں جا کے اینڈ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا ٹینور گنے تو تقریباً 9 مہینے بنتا ہے، اور 9 مہینے اگر پکے وٹ کی زمینیں وہاڑی وغیرہ کی اگر ہم دیکھیں تو وہ 60 سے 70 من ایوریج لے لیتے ہیں، لیکن لیا، بکھر، راجن پور، ڈی جی خان اور یہ علاقہ جھنگ والا، یہ جب ہم دیکھتے ہیں، شور کوٹ ہو گیا، یہ جب ہم علاقہ دیکھتے ہیں تو یہاں میکسیمم ایوریج کپاس کی 30 من آ جائے تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو پھر کپاس کے اوپر 9 ماہ کے اندر کتنے پانی لگانے پڑتے ہیں، کتنی سپرے کرنی پڑتی ہے اور کتنی کھادیں دینی پڑتی ہیں، تو کپاس کا ان 9 ماہ میں جو خرچ ہے وہ کوئی 70 سے 80 ہزار ہو جاتا ہے۔ 70 سے 80 ہزار جب کسان خرچ کر لیتا ہے، پھر کپاس موسمی اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے پچھلے سال، اور اس سال بھی ماہرین کا بتانا یہ ہے کہ بارشیں پچھلے سال کی طرح ہوں گی، یعنی کہ کپاس پھر متاثر ہو سکتی ہے۔ تو پھر بھی
9 माह के बाद अगर हम 30 मन की भी एवरेज लगा लें तो किसान को जब वो खर्चा निकाल लेता है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपया उसे बचत आएगी। या कह लें अगर रेट अच्छा हो गया, मिल माफिया से हमें अगर छुटकारा मिल गया, जो कपास के रेट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अगर उनसे हम बच गए तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 की बजाय 2.5 लाख हमें बच सकता है, वरना 2 लाख पर एकड़ मुश्किल से बचता है। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को मूंगे की फसल गिनवाई है, तिली की फसल गिनवाई है, चावल की फसल गिनवाई है और साथ कपास की फसल गिनवाई है। अब हमने फैसला करना है कि कौन सी फसल लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत हासिल कर सकते हैं। मैं इस साल ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कपास कम से कम काश्त करें और जो मूंगा है, जो तिली है और जो चावल है, इसकी तरफ तवज्जो दें। यानी कि जो अजनास खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। ये हमारी इस वक्त लिबास से ज़्यादा अशद ज़रूरत है जो हमारी खुराक की है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें कपड़े की ज़रूरत है, तो वो कपड़े वाली जो मिलें हैं, जो काटन फैक्ट्री हैं, वो हमारे साथ इस तरह ताउन नहीं कर रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये राय है कि इस साल किसानों को दूसरी फसलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और एक टिनोर में जहाँ पर एक कपास हो रही है, उस कपास के अरसे के अंदर किसान 2 चावल हासिल कर सकता है, मूंगा जमा बाजरा हासिल कर सकता है, तिल्ली जमा बाजरा हासिल कर सकता है। तो इस तरह 2 फसलों की जब बचत बनाएगा तो कपास की बचत से हर सूरत ज़्यादा होगी। नाजरीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ किसान भाइयों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके खैर में हिस्सा डालने के लिए, भलाई के लिए ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। देखना आपका काम है और यहाँ से आपने नतीजा निकालना है कि कौन सी फसल काश्त की जाए जिससे हम ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकें और कौन सी फसल जो है उससे हमें नफ़ा कम हासिल होता है। मैंने तमाम फसलात के जो रिकॉर्ड हैं आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो और ये जो हमारी आज की जुस्तजू है ये आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।